في هذه السور وفي كل سور وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ہر شے کا علم امام مبین کے پاس ہے. امام مبین کے پاس زمین اور آسمان کا علم ہے. امام مبین کے پاس چاند اور سورج کا علم ہے. امام مبین کے پاس عرش اور کرسی کا علم ہے. امام مبین کے پاس ہر چیز کا علم ہے. امام مبین کے پاس ہر چیز کا علم ہے. صلوات کریں. ایک عیسائی عالم حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کو کہا یا علی اگر آپ میرے سوالات کے جوابات دے دیں میں مسلمان ہو جاؤں. امام علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا میں سوالات بتاؤں یا تم خود بتاؤ گے؟ امام علی علیہ السلام نے عیسائی عالم نے بولا کہ آپ بس فرمائیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا درخت جو زمین پر نازل ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ سب سے پہلا پتھر جو زمین پر نازل ہوا تھا وہ کون سا پتھر تھا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا چشمہ جو زمین پر جاری ہوا تھا وہ کون سا چشمہ تھا؟ صلوات سے. امام علی علیہ السلام نے سوالات کا ابھی جواب دیں گے کہ سب سے پہلا درخت جو زمین پر نازل ہوا تھا وہ اجوا تھا. اجوا کی معنی کھجور ہے. اور سب سے پہلا پتھر جو زمین پر نازل ہوا تھا وہ حجر الاسود تھا. صلوات سے. اور سب سے پہلے جو چشمہ زمین پر جاری ہوا تھا وہ عین الحیات تھا. صلوات سے. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام مینا میں سے گزر رہے تھے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے. امام نے اس عورت سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت نے روتے ہوئے کہا اس لیے رو رہی ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گائے تھی جس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. اب وہ مر گئی ہے. اب ہمارا گزارا کس سے ہوئے گا؟ امام نے اس عورت سے پوچھا گائے کو زندہ کر لوں؟ تو اس عورت نے کہا اگر زندہ کر سکتے ہیں تو زندہ کر لیں. صلوات. تو امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی اور گائے کے اوپر ہاتھ رکھے تو گائے زندہ ہو گئی. یہ عورت چیخنے لگی حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے آ گئے. حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے آ گئے. مگر اس عورت کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کے بھی مولا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے. فرزند رسول خدا ہے. فرزند حضرت امام علی علیہ السلام ہے. جب یہ عورت چیخنے لگی لوگ جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں سے غائب ہو گئے. صلوات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا شکر امام زمانہ علیہ السلام. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي سب مل کے بلند آواز. یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد. اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين.
بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صلوات. معزز سامعین، سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں سورہ ہے، اور اسی سورہ کی ایک آیہ کریمہ جس کے سننے کا حضرات نے شرف حاصل کیا، اور کل بھی اسی آیت پر گفتگو ہو چکی ہے. آج بھی السلام علیکم اسی پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک اہم ترین بات کی طرف متوجہ کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، تمہاری اصل شان یہ ہے کہ تم تقوی کا سرمایہ جمع کرو، نور تقوی تمہارے پاس ہونا چاہیے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بات کرو تو حق کی بات کرو، صحیح بات کرو. اور پھر فرمایا اگر تم نے یہ دو کام کیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بھی اس کے نتیجے میں دو انعام تمہیں عطا فرمائے گا. پہلا انعام یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، پروردگار تمہارے اعمال کو بہتر بنائے گا. جو نقائص ہیں تمہارے اعمال میں وہ ختم ہو جائیں گے، تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس سے بڑا انعام یہ خدا عطا فرمائے گا کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. صلوات پڑھیے محمد. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور خدا کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عظیم کامیابی کے مالک ہیں. صلوات پہ محمد والا. عزیزان گرامی، کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ دنیا میں مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کافر ہو یا مشرک ہو، مومن ہو یا منافق ہو، سارے دنیا کے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ناکام ہونا کوئی نہیں چاہتا. لیکن اب علم کیونکہ کم ہے ہمارا، اس وجہ سے ہم ایک چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم کامیابی سمجھ رہے تھے وہ عین ہمارے لیے ناکامی تھی. تو لہذا کون ہے جو ہمیں گائیڈ کرے، کون ہے جو ہماری رہنمائی کرے، کون ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتائے؟ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہ ہو، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو موجود نہ ہو. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو آج زندہ معجزہ ہے، جس کا ایک ایک لفظ نور ہے، جس کی ایک ایک آیت نور ہے. ولا رطب ولا یابس
یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے، یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے، لہذا قرآن سے بڑھ کر بھلا وہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو ہماری رہنمائی کرے۔ لہذا قرآن اس آیت کے ذریعے سے اور بہت ساری دیگر آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، حقیقت میں عظیم کامیابی کیا ہے اور تمہاری نظر میں عظیم کامیابی کیا ہے، خدا کی نظر میں عظیم کامیابی کیا ہے، اہل بیت کی نظر میں عظیم کامیابی کیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ بھارت جی کا صلوات۔ بہت ساری چیزیں معاشرے کو دیکھ کر ہم سیکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا علم کا رول نہیں ہوتا، دیکھے دیکھے ہم ایک چیز معاشرے اور ماحول سے سیکھ لیتے ہیں۔ لہذا ماحول میں ہم نے دیکھا 10 آدمی ایک چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں تو ہم اسی کو کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، اگر 1000 لوگ ایک چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے انسان بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن آئیے قرآن بہترین رہنمائی ہے، انسان کی ساری مشکلات کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، بشرط کہ ہم قرآن کو اہل بیت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے بلکہ اکثر دنیا کے لوگ دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ اگر بہت ساری دولت مل گئی تو ہم دنیا میں کامیاب ہیں، ہماری زندگی کامیاب ہے، لیکن کل عرض کیا گیا کہ یہ بھی انسان کا خیال ہے، نہ کہ حقیقت۔ دولت ہی اگر کامیابی ہوتی تو ظاہر ہے کہ فرعون کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، لیکن قرآن نے کبھی انہیں کامیاب انسان نہیں کہا، بلکہ قرآن کریم نے ان کی مذمت کی ہے کہ وہ ناکام ترین لوگ تھے، بدترین لوگ تھے، بدبخت ترین لوگ تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے نہیں اگر دولت نہیں تو حکومت اگر مل جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے کہ ہر چیز ہمارے پاور میں ہو، ہم کہیں یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، ہم کہیں یہ حکم ہو جائے تو وہ حکم لاگو ہو جائے، لوگ ہم سے ڈرتے رہیں، لوگ ہماری چاپلوسی کرتے رہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے ہم منسٹر بن جائیں، ہم گورنر بن جائیں، یہ بڑی کامیابی ہے، مگر اس چیز کو بھی قرآن مجید نے رد کر دیا کہ نمرود کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، قرآن اسے ناکام کہہ رہا ہے، اور ابراہیم کے پاس حکومت نہیں ہے، خدا کی اطاعت کا نور ہے اور قرآن اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ لہذا یہ بات بھی کل عرض کی گئی کہ حکومت بھی عظیم کامیابی نہیں ہے، اسی طرح سے بعض لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، شہرت بھی عظیم کامیابی نہیں ہے۔ مختصراً آج ایک جملہ کہہ کے اور آیت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ مادی دنیا کے جتنے مقامات ہیں، حکومت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، لذت مادی ہو، حیوانی ہو، دنیا کے جتنے مادی مقامات ہیں جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں، عزیزان گرامی یہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے گا کہ دنیا کے سارے مادی مقامات اور بلندیوں کی انتہا قبر کا کنارہ ہے۔ ساری دنیا کا بھی کوئی حکمران بن جائے تو ان مادی دنیاوی کمالات کا انتہا کیا ہے؟ قبر کا کنارہ۔ اب جب انسان قبر میں چلا گیا اب نہ امیر ہے نہ غریب ہے، چاہے کروڑ پتی ہے تو بھی برابر ہے، اور اگر زیرو پتی ہے تو بھی برابر ہے، کچھ بھی نہیں غریب ہے تو بھی برابر ہے، بادشاہ ہے تو بھی برابر ہے، فقیر ہے تو بھی برابر ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہم سمجھ رہے ہیں یہی مادی کمالات کامیابی ہے، مگر قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ان مادی کمالات کی انتہا قبر کا کنارہ ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں قبر کے کنارے میں، وہاں نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی شہرت والا ہے، نہ کوئی گمنام ہے، یہ کمالات کچھ بھی نہیں ہے۔ اے انسان یہ وہم ہے، یہ تیرا خیال ہے، یہ تیرا ماحول ہے کہ تجھے سکھا رہا ہے کہ یہ عظیم کامیابی ہے، نہیں، بلکہ سورہ حدید نے کہا یوم تری المؤمنون
والمؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ سنو اے قرآن کے ماننے والوں، یہ قرآن کی آواز آ رہی ہے کہ اگر قیامت کے دن تم نورانی چہرے کے ساتھ آ رہے ہو تو کامیاب بن کے آ رہے ہو. یہ کامیابی نہیں کہ دنیا میں بادشاہ رہے یا فقیر رہے، دنیا میں غریب رہے یا امیر رہے، یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو ایسا عمل لے کر جاؤ کہ وہاں جب داخل ہو جاؤ تو تمہارا استقبال کیا جائے. ایسا نہ ہو قرآن کی ان آیتوں کے مطابق کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو دنیا کے فرشتے اس کے پیٹھ پر ماریں کہ اے بدبخت نکل جا اس دنیا سے، تو نے گناہ کے سوا اس دنیا میں بھلا کیا کرنا ہے. اور جب اس دنیا میں پہنچے، برزخ میں پہنچے، آخرت میں پہنچے تو وہاں کے فرشتے اس کے گناہوں کو دیکھ کر اس کے منہ پہ مارے کہ لعنت ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، پروردگار نے تجھے نعمتیں دی مگر تو نے گناہوں کے سوا کچھ حاصل نہیں کی. یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ وہاں کے فرشتے استقبال کریں. اور مومن جو کامیاب ہے اس کے لیے حدیث میں ہے کہ جیسے قبر میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں سو جا سو جا، اس طرح سے سو جا جیسے دولہا شادی کی رات سو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس پیار سے استقبال کیا جائے. عظیم کامیابی یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نورانی چہرے کے ساتھ انسان آخرت میں قدم رکھے تو کامیاب ہے. آپ نے دیکھا دولت کامیابی نہیں ہے، لیکن اکثر ماحول کو دیکھ کر ہم ان چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اب ایک روایت سن لیں. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں ایک صحابی تھے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ہی پیارے صحابی تھے مگر بہت ہی فقیر تھے، انتہائی فقیر. اس قدر فقیر تھے کبھی کھانا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول بہت ہی غمگین تھے اس کے لیے کہ کہیں سے پیسہ آ جائے میں اس کی مدد کروں. اس بیچارے کے حالات بہت برے ہیں. بہت جب غمگین ہوئے تو جبریل نازل ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ جو غمگین ہو گئے ہیں اس اپنے پیارے صحابی کے لیے، لہذا اللہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اس طرح آپ کو ہمیشہ افسردہ غمگین دیکھے، لہذا ہم آپ کا غم دور کر دیتے ہیں. یہ آپ کا صحابی امیر ہو جائے گا، اس کی غربت ختم ہو جائے گی، فقیری ختم ہو جائے گی. بس آپ اتنا کرم کریں کہ اپنی طرف سے 2 درہم اس کو دے دیں اور کہیں کہ ان 2 درہم سے جا کر تجارت شروع کریں. رسول خدا بہت خوش ہو گئے. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے مولا ہمارے آقا اللہ کے رسول جیسے مسجد سے باہر آتے تھے، جیسے اپنے گھر سے باہر آتے تھے نماز کے لیے مسجد پہ جانے کے لیے، تو یہ صحابی انتظار میں رہتے تھے. رسول خدا نکلتے تھے، یہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ جاتے تھے اور کبھی ان کی نماز جماعت جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی. ہمیشہ نماز جماعت میں حاضر، بلکہ رسول خدا کا استقبال کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے. لہذا رسول خدا جیسے نکلے ان کو انتظار میں دیکھا، رسول خدا نے فرمایا یہ 2 درہم لے لو اور جا کے تجارت. اور نماز کے بعد اس نے وہی کام کیا. اب وہ 2 درہم کیا تھے؟ وہ برکت تھی. پروردگار نے رسول خدا کے ہاتھ میں رحمت بھی دی ہے، برکت بھی دی ہے. جسے رسول خدا کچھ عطا کرے تو وہ چیز محدود سے لامحدود میں بدل جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. وہ 2 درہم کا کمال دیکھیے. وہ 2 درہم کا آنا تھا اور پیسے بڑھتے گئے، ہزار اور لکھپتی بن گیا. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہ نماز میں کبھی آتے تھے کبھی غائب ہو جاتے تھے. رسول خدا نماز کے لیے جا رہے ہیں، سعید کیا بات ہے ابھی نماز کے لیے تیار نہیں، ابھی وضو نہیں کیا. کہ اللہ کے رسول کیا کروں، یہ تجارت کا معاملہ ہے، کچھ کو پیسے دینے ہیں کچھ سے پیسے لینے ہیں ورنہ یہ نقصان ہو جائے گا، کچھ کو مال مجھے دینا ہے، کیا کروں.
لہذا جماعت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو حالت دیکھی، اللہ کے رسول امام فرماتے ہیں بہت زیادہ غمگین ہو گئے، پہلی حالت سے زیادہ غمگین ہو گئے۔ پہلے اس کے فقر کو دیکھ کر غمگین ہو رہے تھے، اب جب اس کی نماز جماعت چھوٹنے لگی، نماز جماعت میں شریک نہیں ہونے لگے، نماز جماعت قضا ہونے لگی۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے مگر جماعت میں نہیں آ پاتے تھے۔ رسول خدا اس سے زیادہ غمگین ہوئے، جبریل نازل ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ پھر غمگین ہو گئے۔ آپ جب غمگین ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا آپ کا غم دور ہو جائے ہم اس سے امیر کر دیتے ہیں، لیکن آپ پھر دوبارہ غمگین ہو گئے۔ آپ بتائیے اب کیا چاہتے ہیں، اس کو امیر رہنا چاہتے ہیں یا اس کو پھر ویسا ہی فقیر دیکھنا چاہتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا اس کی جو آج کی حالت ہے اس سے پہلے والی حالت بہتر تھی، اب تو یہ آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے نماز قضا نہیں کرتا تھا، صرف جماعت میں شرکت نہیں ہو رہی تھی، بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جبریل مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کی پہلی حالت آج کی حالت سے بہتر ہے، یعنی رسول خدا قیامت تک آنے والی نسلوں کو، مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہارا رسول اسے تو پسند کر سکتا ہے کہ تم فقیر رہو، مگر اسے پسند نہیں کر سکتا کہ دولت کی لالچ میں تمہاری نماز جماعت قضا ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ اندازہ لگائیے آج ہماری نظروں میں اہمیت جماعت کی کیا اہمیت ہے؟ نماز پڑھتے ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لی کوئی بات نہیں ہے، رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ پسند کرتے یہ پھر سے فقیر ہو جائے۔ اب جبریل کہتے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے اس کے فقیر ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اس کی قسمت میں تو پیسہ تھا ہی نہیں اسی لیے پہلے فقیر، اس کی تقدیر میں تو تھا نہیں، یہ تقدیر اس کی بدلنے والے آپ کے دیے ہوئے 2 درہم، لہذا آپ اسے کہیے میرے 2 درہم واپس کر دیں۔ رسول خدا اس صحابی کو کہتے ہیں اے صحابی میں نے 2 درہم دیے تھے، اس وقت تو فقیر تھا، اب تو کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، وہ مہربانی کر کے میرے 2 درہم واپس کر دے۔ اللہ کے رسول چش حاضر، ابھی واپس کرتا ہوں۔ 2 درہم واپس کرنے تھے، جیسے 2 درہم واپس ہوئے پیسہ جانے لگا، تجارت جانے لگی، امیری، یہاں تک کہ پھر ویسے کا ویسا فقیر بن گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بار جگہ صرف نماز کی اہمیت کی خاطر میں نے واقعہ عرض کیا، کیونکہ خود سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاته، ہماری شفاعت اس شخص کے لیے نہیں ہے چاہے وہ کہتا رہے کہ میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، مگر خود رسول خدا فرماتے ہیں، خود اہل بیت فرماتے ہیں اگر ہماری شفاعت چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاته، جو نماز کو معمولی سمجھے، نماز کو حقیر سمجھے، جو نماز کو اس کے صحیح اور فضیلت کے وقت پر ادا نہ کرے، وہ خود کو ہماری شفاعت سے محروم کر رہا ہے، اور شفاعت اہل بیت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ شفاعت اہل بیت کے لیے شرط ہے، بلکہ کتاب بھی نوٹ کر لے، سفینۃ البحار، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہمارے شیعوں کو آزماؤ کہ آیا یہ ہمارے سچے شیعہ ہیں یا نہیں، ہمارے سچے عاشق ہیں یا نہیں، ہم سے سچی محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، ہمارے شیعوں کو آزماؤ، پہچانو۔ کہا مولا ان کی پہچان کیا، ان کی آزمائش کیا، کیسے انہیں آزمائے کہ وہ آپ کے سچے شیعہ ہیں نہیں، وہ حقیقی آپ سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہمارے شیعوں کو نماز کے وقت پر آزماؤ، جب آذان آ رہی ہو اس وقت آزماؤ، اگر آذان سنتے ہی فوراً ان کی طبیعت بدل جائے، چہرہ بدل جائے، اور وہ محسوس کرنے لگے کہ کوئی امانت خدا ہمیں ادا کرنی ہے، اور فوراً فضیلت کے وقت پر نماز ادا کریں، تو یقیناً وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ آپ دیکھیں یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کے فرمان ہے عزیزان گرامی، لہذا بہت سارے ایسے عاشقان اہل بیت کو ہم نے دیکھا، علماء کو ہم نے دیکھا کہ واقعاً نماز کے وقت
جب فضیلت کا وقت آتا تھا آذان سنتے تھے گویا نہ خود کو پہچانتے تھے نہ کسی اور کو پہچانتے تھے، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور یہی مومن کی شان ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ ہم سنتے اللہ اکبر، پہلا جملہ یہی یا پہلا لفظ یہی اللہ اکبر، یعنی اے مسلمان، اے خدا کو ماننے والے، اگر خدا کو مانتا ہے، اگر خدا کو اکبر مانتا ہے تو اس وقت ہر کام کو چھوڑ دے، کیونکہ اگر کسی کام میں بھی تو مشغول رہا گویا اس کام کو تو نے اکبر مانا اور خدا کو نعوذ باللہ اصغر مانا. اگر خدا تیری نظر میں بڑا، اللہ اکبر یعنی خدا ہر شے سے بڑا، خدا جاب سے بڑا، خدا تجارت سے بڑا، خدا تمہارے بچوں سے بڑا، خدا بیوی سے بڑا، خدا ہر تیرے دوست سے بڑا، خدا خود تیری ذات سے بڑا، لہذا ہر کام کو ترک کر دے، اس وقت تجھے بلانے والا خدا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. بتائیے دنیا کا قانون ہے، کسی کا وارنٹ نکل جائے، پولیس کسی کو لینے آئے تو فوراً مجبور ہیں ہر کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن خدا زبردستی سے کوئی پولیس یا ملائک یا فرشتہ نہیں بھیجتا، بلکہ خدا آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو میری آواز پر لبیک کہتا ہے. عزیزان گرامی، کل آپ نے سنا کہ فرشتے کیا ہیں، فرشتے کیسے خلق ہوئے ہیں. فرشتے نہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں نہ آگ سے خلق ہوئے، تو پھر یہ مخلوق بنی کیسے؟ انسان بنا مٹی سے، جن بنے آگ سے. فرشتے قرآن میں ہے، احادیث میں ان کا ذکر ہے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہ فرشتے کیسے بنے؟ کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی آیت نہیں کہ فرشتہ کوئی مٹی سے بنا ہو. نہ یہ مٹی سے بنے نہ یہ آگ سے بنے، تو پھر یہ بنے کیسے؟ اب سنیے، اگر نمازی صحیح طور پر نماز ادا کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، ٹھنڈی یا گرمی میں اٹھ کر جا کے وضو کرتا اور وضو میں وہ سارے جو اسرار ہیں، جو شرائط ظاہری شرعی باطنی ہیں، ان کو ادا کرتا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کا مقصد کیا؟ روزے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ انسان زقوم اور حمیم ان جہنمی غذاؤں سے خود کو بچاتا ہے. روزے کی بھوک اور پیاس سبب بن جاتی ہے کہ انسان زقوم و کانٹے دار جہنمی پھل جو گنہگاروں کی غذا ہے اس سے بچ جاتا ہے، اور حمیم وہ ابلتا ہوا پانی جو روزے نہ رکھنے والوں کی غذا ہے اس سے بچ جاتا ہے. مگر روزے کا فقط یہ مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد اس سے بھی بلند ہے کہ کل آپ نے امام کا فرمان سنا کہ روزے کا بلند ترین مقصد یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے پروردگار انسان کے لیے ایک دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ دروازہ علم غیب کا دروازہ ہے کہ روزے کے اگر تمام شرائط ادا ہو جائیں تو پروردگار انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ انسان عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے. جیسے اس صحابی رسول خدا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، کون سے لوگ جنت میں مزے لے رہے ہیں. لہذا یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ روزے کے تمام شرائط پر عمل کرنے کی وجہ سے. انشاءاللہ آج یا کل شرائط پر گفتگو ہوگی. اسی طرح سے نمازی بھی اگر نماز کے تمام شرائط پر عمل کرے، وضو کرنے والا بھی وضو کے تمام شرائط پر عمل کرے. ایک وضو کے ظاہر شرعی شرائط ہیں لیکن کچھ باطنی شرائط بھی ہیں. مثلا ایک مرتبہ ہم صرف ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، صرف ہاتھوں کو دھونا نہیں ہے، یہ ہاتھوں کی غلاظت کو بھی دھونا ہے. مگر یہ ہاتھ اگر نجس ہو جائیں، یہاں اگر کوئی غلاظت لگ جائے تو اس کی بدبو 7 قدم پر پہنچتی ہے. لیکن اگر ان ہاتھوں سے ہم نے کوئی فعل حرام کیا ہے، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی بدبو 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے. لہذا صرف ہاتھوں کو دھونا یہ مقصد نہیں کہ نجاست ہاتھوں کی پاک ہو جائے، بلکہ ہاتھ جو دھو رہے ہیں اس میں اسرار، اس میں راز یہی ہے، اس میں ہدایت یہی ہے. یہ 5 وقت نماز اور نماز سے پہلے وضو کہ اے بندے اس ہاتھ سے جتنے گناہ کیے ہیں، اس ہاتھ سے جتنا ظلم کیا ہے، ان ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ. اور پھر ہے کلی، یعنی زبان
سے جتنے گناہ کیے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان گناہ زبان سے کرتا ہے، تقریباً 80-100 سے زیادہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ کا تعلق اس زبان سے ہے۔ یہ کلی کرنے کا مقصد یہی ہے، انسان زبان کے گناہوں کو یاد کرے یا اسی منہ کے ذریعے سے جو غذا حرام کھائی ہے ان گناہوں کو یاد کرے۔ پھر چہرے کو دھونا ہے، جب چہرے کو دھو رہے ہیں اس وقت کے لیے دعا کیا ہے؟ معصوم فرماتے دعا مانگے، پروردگار قیامت کے دن مجھے نورانی چہرے سے قیامت کے میدان میں لے آنا، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے چہرے مست ہو جائیں گے، کچھ حیوانوں کی شکل میں آئیں گے، کچھ خنزیر و باندر کی شکل میں آئیں گے۔ یہ وضو کرتے وقت جو منہ دھوتے ہیں اس وقت دعا کریں پروردگار قیامت کے دن ہمیں نورانی چہرہ عطا کرنا۔ پھر مسح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر پاؤں کے مسح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب سر پہ مسح کرتے ہیں کہ پروردگار میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں غرق، میں کس گناہ کو یاد کروں مالک، کس گناہ کو بھلا دوں؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو اپنے رحم و کرم کی وجہ سے مجھ جیسے گناہگار جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہے، پروردگار مجھے پاک کر دے پروردگار، تاکہ میرے عبادت قبول ہو سکے، مجھے نماز میں لذت مل سکے۔ اب آپ نے دیکھا یہ نماز، یہ روزہ، اسی طرح سے ہر عبادت کے باطن اور اسرار ہیں، اگر ان پر عمل کرے تو سنیے امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو صحیح ہے اور وضو کے ظاہری اور باطنی شرائط موجود ہے، وضو صحیح کس کا ہے؟ جو شرعی طور پر چیزوں کو جانتا ہے اس کا وضو صحیح ہے، مگر ممکن ہے وضو صحیح ہے مگر وضو قبول نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی مسئلہ ہے، ظاہری شرائط پر نماز صحیح ہے، نماز صحیح ادا کرنے کی وجہ سے انسان عذاب سے بچ جاتا ہے، روزہ صحیح رکھنے کی وجہ سے انسان فقط عذاب سے بچتا ہے، لیکن روزہ نماز اگر قبول بھی ہو جائے تو عذاب سے بھی بچتا ہے اور بلند درجات کو بھی حاصل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا یہ چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے عبادت کا صحیح ہونا، ایک ہے عبادت کا قبول ہونا۔ صحیح ہونا اور چیز ہے، قبول ہونا اور چیز۔ اب سنیے روایت، معصوم فرماتے اگر کسی کا وضو صحیح بھی ہے اور قبول بھی ہے، اب کیا ہے؟ فرمایا سنیے نماز کی اہمیت، عبادت کی اہمیت۔ فرماتے جب ایسا کوئی وضو کرتا ہے، جب یہ وضو کرنے والا اس کے پانی کے قطرات اس کے ہاتھ سے یا چہرے سے گرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے نمازیو، اے روزہ رکھنے والو، اے وضو کرنے والو، توجہ سے سنو، یہ پیغام حق ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کی حدیث ہے کہ جب تم خلوص سے نیت کے ساتھ وضو کرتے ہو عبادت کے لیے تو جو پانی کے قطرات گرتے ہیں، ایک ایک قطرے سے خدا ایک فرشتے کو حل کرتا ہے، اور وہی فرشتہ قبر و قیامت میں تمہارا غلام اور نوکر بننے والا ہے۔ وہی فرشتہ ایک ایک قطرے سے فرشتہ خلق ہوتا، اور اس فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے کہ قیامت میں وہ، جنت میں وہ آپ کا خادم ہوگا، آپ کا نوکر ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے عمل کی وجہ سے بنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جنت کی نہریں کیسے بنتی ہیں؟ جیسے فرشتے بنتے ہیں۔ فرشتے مٹی سے نہیں بنے، فرشتے خاک سے نہیں بنے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کا طالب ہوں۔ ابھی آپ نے سنا حدیث ہے، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ فرشتے نہ مٹی سے بنتے ہیں، نہ خاک سے بنتے ہیں، نہ آگ سے بنتے ہیں۔ فرشتے کیسے بنتے ہیں؟ مومن کے عمل سے بنتے ہیں، عمل صالح سے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کے قطرات سے فرشتے بنے۔ عزیزان گرامی، اب اٹھائیے قرآن، سورہ بقرہ میں آواز آتی ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ظاہری کوئی انسان نہیں بنا تھا، ظاہراً کوئی نبی نہیں بنا تھا، مگر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے آدم سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تو آدم کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ یعنی آدم کی خلقت سے پہلے فرشتے موجود تھے، اور ابھی آپ نے سنا کہ فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل سے۔
فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل سے. ابھی تو کوئی مومن تھا نہیں, آدم نہیں تھے, کوئی نبی نہیں تھا, اور ہزاروں فرشتے موجود تھے. کہہ رہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, پروردگار ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں, ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں, تو آدم کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ آدم سے پہلے فرشتے موجود تھے, اور اس سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ فرشتہ مٹی سے نہیں بنتا, آگ سے نہیں بنتا, مومن کے عمل سے بنتا ہے. تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ آدم سے پہلے کچھ نورانی ہستیاں موجود تھی. تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم سے پہلے کچھ نورانی ہستیاں موجود تھیں جن کے اعمال سے فرشتے بنے. کہ کل حدیث عرض کی گئی بہار الانوار سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا, اور پھر علی کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا, پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے زمینوں آسمان کو خلق کیا, پھر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے شمس و قمر کو خلق کیا. صلوات پڑھی محمد والا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جنت و حور و غلمان کو خلق کیا. اب آپ نے دیکھا یہ اہل بیت کی عبادت کا نتیجہ ہے, یہ زہرا کی عبادت کا نتیجہ ہے, یہ حسین کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جنت بھی وجود میں آ گئی. اگر حسین نہ ہوتے تو جنت بھی نہ ہوتی. اب آپ نے دیکھا یہ اعمال ہے اہل بیت کے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے. عزیزان گرامی, میں نے کل کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں 3 ٹاپکس کو میں لے کے چل رہا ہوں. ایک یہ کہ عظیم کامیابی کیا ہے, دوسرا یہ کہ قرآن شفاعت بھی ہے, شفاعت بھی ہے, قرآن روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. مگر افسوس کہ ہم نے قرآن سے فیض حاصل نہیں کیا. کل بھی میں نے کچھ بیماریاں عرض کی تھیں جن کا علاج قرآن میں موجود ہے, مگر دونوں بیماریاں دنیاوی بھی اخروی. دنیاوی بیماریوں کی تکلیف 60-70 سال ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں نفس کی بیماریاں اس سے زیادہ خطرناک ہیں. اے انسان ایسا نہ ہو کہ نفس کی کوئی بیماری تو قبر میں لے کے چلا جائے. نفس کی اگر ایک بیماری بھی تو لے گیا تو اس بیماری کی وجہ سے ہزاروں سالوں تک, لاکھوں سالوں تک تو قبر میں, قیامت میں, جہنم میں تڑپتا رہے گا. لہذا نفس کی بیماریوں کا بھی علاج قرآن سے کرنا ہے, اہل بیت کے بتائے ہوئے فرامین سے کرنا ہے. ایک بیماری بھی انسان لے گیا تو انسان کی قیامت برباد ہے, برزخ برباد ہے. لہذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. قرآن کا ایک ایک جملہ نور ہے. اہل بیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. پہلے تو بیماری کی شناخت کا مسئلہ ہے نا. بہت سارے ہم لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں, ہمارے اندر کوئی نفس کی بیماری نہیں ہے. یاد رکھیے ایک بیماری بھی اگر کسی کے اندر نفس کی ہے تو اس کی عاقبت کو برباد کر سکتی ہے. مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ جو ملعون شیطان ملعون بنا, اس کے اندر کیا بیماری تھی؟ فقط ایک بیماری تھی. یعنی کم سے کم جس بیماری کی وجہ سے شیطان کے اعمال برباد ہو گئے, ہمیں اس بیماری سے تو بچنا چاہیے. صلوات پڑھی محمد. کیونکہ آج اعمال کی شب ہے, عمل کرنا آسان, پوری رات جاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شادیوں میں, حادثات میں, بیماریوں میں, سفر میں پوری رات ہم جاگتے رہتے ہیں. اگر آج کی رات جاگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو وہ رات ہے جس کو سال بھر ہم جس کے انتظار میں رہتے ہیں. لیکن اصل کام کیا ہے؟ والذین یحافظون الصلاۃ. اصل کام یہ ہے کہ عبادت کی حفاظت کرنا. عبادت کرنا آسان ہے, مگر عبادت کی حفاظت کرنا, یعنی اس سرمایہ کو جو آج عبادت آپ کریں گے, آج جو اعمال کریں گے, اس سرمایہ کو درندوں سے بچانا ہے, ڈاکوؤں سے بچانا ہے, بدماشوں سے بچانا ہے, شیطانوں سے بچانا ہے, اور اس سرمایہ کو قبر تک لے کر جانا ہے. اصل کامیابی یہی ہے. لہذا عزیزان گرامی, آئیے ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے شیطان کی عبادتیں برباد ہو گئی. ممکن ہے کہ وہ بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہو مگر ہمیں احساس نہ ہو. صلوات پڑھی محمد. دیکھیے ایک مرتبہ قرآن کو پڑھنا
آپ نے 10 مرتبہ قرآن کو پڑھ لیا، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس مہینے میں ایک ایک آیت کو پڑھنا، گویا پورے قرآن کو آپ نے پڑھ لیا، ثواب اور مسئلہ ہے۔ لیکن صرف ثواب ہی تک محدود نہ رہیے، اس میں اور بھی راز و رموز ہیں۔ ثواب تو خدا عطا کرتا ہے، ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فرمایا ثواب کی خاطر بھی پڑھو، لیکن کیا کہا؟ تتفکرون، فکر بھی کرو۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھتے چلے جاؤ، سمجھو بھی، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں شفاعت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، سب کچھ اس قرآن کے اندر ہے۔ لہذا غور و فکر کیا کرو، قرآن کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اب آئیے دیکھتے شیطان کی بربادی کیوں ہوئی؟ عزیزان گرامی، ایک جملے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے۔ کب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جملہ جو شیطان نے ایک مرتبہ کہا ہو، ہم اپنی زبان سے 1000 مرتبہ کہتے ہوں یا ذہن میں 1000 مرتبہ لاتے ہوں۔ شیطان کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ شیطان نے کیا کہا جب خدا نے کہا سجدہ کرو؟ اس نے کیا کہا انا خیر منہ۔ 2 مقامات 3 مقامات پر الگ الگ انداز سے یہ جملہ آیا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ۔ کیا ترجمہ؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے بس ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی مرض کی وجہ سے برباد ہوا۔ اب آئیے دیکھیں ہم اپنی زندگی میں اس جملے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس کو بناتے ہیں آئینہ۔ اب دیکھیں کیا ہم یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مثلا بہت سارے ہمارے لوگ سادات ہیں، وہ کہتے جناب ہم تو سادات ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ کیا ہوا؟ وہی تو ہوا نہ خیر منہ ہو کہ سید ہونے کے ناطے سے نہ کوئی عمل، نہ کوئی نماز، نہ کوئی تقویٰ، نہ کوئی پرہیزگاری، کیونکہ ہم سادات ہیں لہذا ہم اس سے بہتر ہیں۔ کچھ لوگ کیا ایسے نہیں کہتے کہ یہ تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے دولت مند ہیں، ہم تو امیر لوگ ہیں، ہماری تو پرسنالٹی ہماری وغیرہ وغیرہ، ہم اس سے بہتر ہیں۔ اب دیکھیے ہم اپنی زندگی میں شادی بیاہ میں ہماری بے عزتی کر دی اس نے، ہم کوئی ایسے ویسے لوگ ہیں، ہماری تو حیثیت ہے، ہمارا تو یہ خاندان ہے، ہمارا تو یہ قبیلہ ہے۔ اب اس کا مقصد کیا؟ انا خیر من ہو۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان ہیں جو دولت کی وجہ سے کہتے ہیں انا خیر من ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں خاندان کی وجہ سے انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں۔ کچھ لوگ مثلا ہمارے جیسے چھوٹے موٹے طالب علم، تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، کہا یہ لوگ کیا جانتے ہیں، یہ تو جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، ہم تفسیر قرآن جانتے وغیرہ وغیرہ، انا خیر من ہو، عالم کی حیثیت سے ہم اس سے بہتر ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہم نے غور نہیں کیا، یہ بیماری تو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ کئی مقامات پر کچھ لوگ علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کہتے انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں۔ کچھ لوگ دولت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کہتے انا خیر من ہو، کچھ لوگ کوئی ٹیکنالوجی جاننے کی وجہ سے، کچھ لوگ اقتدار کی وجہ سے، کچھ لوگ شہرت کی وجہ سے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ مرض تو ہمارے اندر موجود ہے، جب تک کہ یہ مرض ختم نہیں ہوتا تب تک ہمارے اعمال کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ صلوات پہ محمد اس مرض کا علاج کریے، فوراً علاج کریے۔ واقعی یہ وہی جملہ ہے جو شیطان نے کہا تھا اور ہم جہالت کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے ہم بھی ادا کرتے رہے، ہم بہتر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جس نے 1000 سال کی عبادت کو برباد کر دیا، اور سارے جھگڑے، فتنے، فساد، صلح نہ ہونا، آپس میں لڑنا، خاندانوں میں جھگڑا، اس کے پیچھے یہی جملہ ہے انا خیر منہ۔ آپس میں صلح کیوں نہیں ہوتی؟ خاندان کے جھگڑے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں صلح میں پہلے کون کرے، اگر وہ آ جائیں معافی مانگے ٹھیک ہے معاف کر دیں۔ یہی بات ہے نا کہ وہ نیچے ہو جائیں ہم اوپر رہیں، یعنی ہم ان سے بہتر ہیں۔ عزیزان گرامی یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے فتنے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے فساد ہیں، اور اسی صفت کی وجہ سے عبادت کو خطرہ ہے، عبادت ضائع ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے ایک صفت بھی بری انسان کے اندر، یعنی یہ شیطانی صفت ہے، ایک بھی شیطانی صفت انسان کے اندر رہے تو انسان کے ایمان کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، اعمال کو خطرہ ہے۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے لوگ ہیں، ایک بری صفت کو بھی معمولی نہ سمجھیے، ممکن ہے کہ ایک بری صفت کی وجہ سے انسان شمر ہو کے مرے۔ شمر کون تھا؟ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ فقط نہیں تھا بلکہ زخمی بھی ہوا، مولا علی کے ساتھیوں میں تھا، مگر ایک صفت بری تھی، کیا؟ دولت کی لالچ۔ ایک صفت بری تھی، جب ادھر سے دولت آئی کہ علی کا ساتھ چھوڑ دو تو فوراً اس دولت کی وجہ سے دکھ گیا،
اور پھر مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کی بیعت کرنے والوں میں شامل ہے. پھر بیعت کی، مولا علی کو چھوڑ کے خارجیوں میں شامل ہوا. پھر آیا کہ میں نے معافی مانگی، مولا میں نے جو کیا مجھے معاف کر دے، میں آپ کی پھر بیعت کرتا ہوں. آج امام حسن مجتبی کی بیعت کی، پھر حاکم کی طرف سے اس سے زیادہ پیسے ملے، پھر مولا حسن کو چھوڑ کر ادھر چل گئے. اب آپ نے دیکھا ایک صفت کی وجہ سے انسان شمر بنتا ہے. ابن سعد کون تھا؟ ابن سعد کون تھا؟ یہ ابن سعد اپنے باپ کے ساتھ امام حسن مجتبی کی بیعت کرنے آیا، بلکہ کہنے آیا کہ مولا اٹھیے، شریعت پامال ہو رہی ہے، ہم آپ کے قدموں پر شہید ہونے کے لیے تیار. ابن سعد، مگر اس کے باپ نے ایران کو فتح کیا تھا، ایران کے قصے باپ سے سنتا تھا، تہران کی خوبصورت باتیں سنتا تھا. اس کے ذہن میں ایک بری صفت یہ تھی کہ مجھے کبھی تہران کی حکومت مل جائے، کیونکہ میرا باپ سعد ابن ابی وقاص نے ایران کو فتح کیا تھا. اس کے ذہن میں فقط ایک بری صفت تھی، حکومت پرست تھا، حالانکہ دشمن نہیں تھا. عزیزان گرامی، اسی ایک صفت کی وجہ سے یہ امام حسین کا قاتل بنا. صلوات پڑھی محمد والا. لہذا آج کی شب خدا سے یہ بھی دعا مانگے کہ پروردگار جتنی بری صفات میرے اندر موجود ہیں، جتنی معلوم ہیں جتنی نہیں معلوم ہیں، پروردگار مجھے ان خبیث صفات سے نجات عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بری صفات کی وجہ سے میرے زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں اور میرا خاتمہ ایمان اور اسلام پر نہ ہو. یہ اہم ترین دعا ہے، ہمیشہ اور خصوصاً آج کی شب ضرور مانگیے گا. بہت بڑے بڑے متقی، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عالم، ایک دو صفت کی وجہ سے جب ان کی موت آئی تو کفر پر آئی، کیونکہ ان صفات کا انہوں نے علاج نہیں کیا. سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ پروردگار ایمان آئے تو اسلام پر آئے، ایمان موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے اور محبت اہل بیت کے ساتھ آئے. صلوات پڑھی محمد. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن شفاعت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، روحانی امراض کے لیے بھی اور جسمانی امراض کے لیے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اہل بیت نے کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن سے نہیں بتایا. یہ ارکان کا علاج کل عرض کیا گیا کہ سورہ سبا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، پانی پہ دم کر کے اس کو لگایا جائے. اور کڈنی کے لیے، کڈنی میں جو پتھری وغیرہ ہوتی ہے، گردوں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے سورہ الم نشرح لک صدرک کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یہ بیماریاں بھی اسی قرآن کے ذریعے سے، اور لا علاج امراض کا علاج اہل بیت نے قرآن سے بتایا. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن میں نہیں. مثلا آج ایک اور بات عرض کر دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفداء، امام فرماتے ہیں اگر میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی جھگڑا ہو جائے، اس کا علاج بھی قرآن میں. کیا علاج ہے؟ فرمایا اس نیت سے کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ختم ہو جائے، دونوں کو سورہ نساء پڑھنا چاہیے یا سورہ جمعہ کو 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ جو آپس میں نا اتفاقی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد والے. تو میں نے عرض کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پریکٹیکل آزما سکتے ہیں تاکہ یقین اور کامل ہو جائے کہ قرآن آج بھی زندہ معجزہ ہے. لا علاج امراض کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، خطرناک دنیاوی یا اخروی مصیبتوں کا علاج قرآن ہے. مگر کیسے؟ اہل بیت کے ذریعے سے. کسی کو نہیں پتا کہ کون سی آیت کس مرض کے لیے مفید ہے، کس مصیبت کو دور کرنے کے لیے مفید ہے، صرف اہل بیت بتا سکتے. آئیے آج کے اعمال آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے بھی تمسک ہوگا اور اہل بیت سے، کہ سر پہ قرآن ہوگا اور زبان پر ذکر اسماء اہل بیت کے نام. واقعی یہ عجیب عمل ہے، عجیب عمل. اگر اس عمل کو خلوص اور گریے کے ساتھ ادا کیا جائے بہترین عمل ہے، پوری زندگی میں انسان کے لیے بہترین عمل.
اور خصوصاً آج کی رات ہمت کریے کہ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں جائیے، اس طرح سے جائیے کہ عہد کریے کہ مالک میں تب تک نہیں واپس جاؤں گا جب تک کہ تو مجھے پاک نہ کر دے، معاف نہ کر دے۔ اور یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ فرماتے ہیں خدا اگر میں تیرے در پہ، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کے در پہ ایسے جاؤ کہ اگر خدا تمہیں کہہ بھی دے کہ واپس چلے جاؤ یا تمہارے لیے دروازہ نہ کھولے تو بھی تم خدا کے دروازے بار بار آیا کرو، بار بار آیا کرو، کیونکہ اس نے اپنا نام کریم رکھا۔ کریم کون ہے؟ الہی انت الکریم، تو کریم ہے، الذی لا ترد سائلا من بابک۔ کریم اسے کہتے ہیں جو کبھی فقیر کو دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اس امید کے ساتھ خدا کے دروازے پہ جانا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ شب قدر کی رات ہمیں نصیب کی، کہ تو نے شب قدر تک زندگی دی، مجلس میں آنے کی توفیق دی، اعمال کرنے کی توفیق دی۔ تو اب ایک قدم اور بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک نعمت اور بھی چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں پاک کر دے، آج کی رات ہمیں معاف کر دے۔ صلوات بارے دیگر اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم سب مل کے اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بلند آواز یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جب ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ خدا فرماتا ہے فرشتوں اسے جواب نہ دینا، اس نے میری دربار میں بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ امام فرماتے ہیں مگر وہ گنہگار ہمت نہیں ہارتا، نا امید نہیں ہوتا، دوبارہ کہتا ہے یا اللہ اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں خدا دوسری بار بھی
فرشتوں سے کہتا اس سے جواب نہ دینا، یہ بڑا گناہگار ہے۔ امام فرماتے مگر جب یہ گناہگار تیسری مرتبہ کہتا یا اللہ، خدا فرشتوں سے کہتا فرشتوں اگر میں اسے جواب نہیں دوں گا پھر اسے کون جواب دے گا؟ اس کا میرے سوا کوئی اور مالک تو نہیں ہے۔ سب مل کے گئے یا اللہ یا اللہ۔ ہم سوچ نہیں سکتے وہ کس قدر رحیم ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش ہونا بند ہو گئی، قحط آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو میدان میں نکلو، سارے مسلمان میدان میں آ گئے۔ 3-4 دن سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر بارش نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ اتنا بتا دے تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ خدا کی آواز آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے، جب تک اسے مجمع سے نہ نکالو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے آ کر اعلان کیا ہے مجمع والو سنو خدا کا پیغام ہے، اس مجمع میں گناہگار ہے وہ مہربانی کر کے اٹھ کے چلا جائے ورنہ سب کی دعا رد ہے۔ اس گناہگار نے سر زمین پہ رکھا، رو کے کہنے لگا خدا اگر میں اٹھ گیا میری عزت برباد ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یہ مصیبت بخت ہے جس کی وجہ سے ہم عذاب میں خدا تو ستار ہے، تو غفار ہے، میری عزت رکھ لے، میری پردہ پوشی کر لے۔ سجدے میں رو رہا تھا یا بادل آنے لگے، بارش برسنے لگی، حضرت موسیٰ حیران ہے پروردگار کوئی مجمع سے نہیں اٹھا، تو نے بارش کیوں بھیجی؟ سنیں گے خدا کا جواب۔ خدا کی آواز آئی اسی گنہگار کے صدقے میں نے بارش بھیجی، اسی گنہگار کے صدقے میں، کیونکہ اس نے مجھ سے التماس کیا، اس نے رو کر مجھ سے دعا مانگی۔ میں نہیں چاہتا میرا بندہ بے آبرو ہو جائے، میں نہیں چاہتا میرا بندہ مجمع میں ذلیل ہو جائے۔ سب مل کے کہیے یا غفار یا
ستار بلند یا غفار یا یا غفار بلند یا یا غفار. صحیح عزیزوں میں نے عرض کیا کہیے یا غفار. جبکہ جو گفتگو سنی آپ نے اس کا تعلق یا ستار سے. ستار یعنی گناہوں کو چھپانے والا. مگر میں نے آپ سے کہا دونوں نام لیجئے کہیے یا غفار یا ستار. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مالک ایک مسئلہ بہت ہی مشکل ہے. اگر تو مجھے دنیا میں ذلیل کر دے جبکہ تو نے اس گناہگار کو ذلیل نہیں کیا، لیکن میرے مالک اگر تو مجھے دبئی میں ذلیل کر دے، اگر تو میرے گناہ اہل دبئی پر ظاہر کر دے تو یہ تو میرے لیے ممکن ہے میں کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں، جا کے زندگی کروں. اگر اس شہر میں مجھے ذلیل کر دے تو یہ ممکن ہے میں تیسرے شہر میں چلا جاؤں. مگر میرے اللہ اگر تو نے قیامت میں مجھے ذلیل کر دیا، اگر تو نے اہل بیت کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، اگر تو نے حسین کے سامنے مجھے بے آبرو کر دیا، اگر تو نے علی کے سامنے مجھے بے آبرو کر دیا، میں خدا میں کہاں جاؤں گا؟ اسی لیے مل کے کہیں یا غفار یا ستار یا غفار. بلند آواز یا غفار یا ستار. یا غفار خدا بخش دے آج ہم سب مجلس میں آنے والوں کے گناہ. او میرے اللہ تجھے واسطہ زینب کی یتیمی کا میرے اللہ آج اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے. میرے اللہ تجھے واسطہ حسین کی یتیمی کا میرے اللہ تجھے واسطہ 19 رمضان زینب کے گریے گا. زیادہ زینب 19 رمضان کو بھی روئی ہے. زینب نے بیان کیے بابا کے زخمی سر کو دیکھ کے زینب نے گریہ کیا، مگر 19 رمضان کے گریے اور شام غریبہ کے گریے میں بڑا فرق ہے. جب 19 رمضان کو رو رہی تھی تو حسین سینے سے لگا رہے تھے، پرسا دے رہے تھے. کبھی حسین سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، مگر شام غریبہ جب زینب نے بیان کیے شمر کا تازیانہ ظالم کے پتھر
میرے مولا کے سر پہ زخم لگا، زخمی حالت میں میرے مولا کو ہزاروں سہارا دینے والے موجود تھے۔ جیسے جبریل نے آواز بلند کی، نمازی موجود تھے جو الگ الگ جگہ پر تھے، وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، مولا کے صحابی آئے، سہارا دیا، ہزاروں نے سہارا دیا۔ اگر اجازت ہے میں ایک جملہ کہوں، مولا میرے مظلوم مولا علی ایک ضرب لگی، مولا ایک ضرب لگی ہے، مگر سہارا دینے والے ہزاروں ہیں، مگر عاشور کے دن حسین زخموں سے چور چور ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے این علی اکبر، این اخی عباس۔ کوئی سہارا دینے والا موجود ہزاروں میرے مولا کو لے چلے، روتے ہوئے صحابیوں کا مجمع جا رہا ہے۔ ایک منزل ایسی آئی، آپ کے زخمی امام رک گئے، میرے مولا ٹھہر گئے، فرمانے لگے صحابی ہو، تم نے بڑی زحمت، تم نے بڑا گریہ کیا، تمہاری مہربانی، یہ تمہاری محبت، لیکن اب میری خواہش ہے کہ آگے نہ بڑھو، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ صحابی کہہ رہے مولا نہیں معلوم کتنی دیر اور آپ دنیا میں ہمیں ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہ کرو، مولا آپ کی زیارت سے معلوم ہو جائے۔ مولا نے کہا سمجھو میری مجبوری ہے، آگے نہ بڑھو۔ صحابی کہنے لگے مولا مجبوری کیا ہے؟ کہا میرے ضربت کی خبر گھر میں پہنچ گئی ہے، میں نہیں چاہتا زینب کے رونے کی آواز تمہارے کانوں سے۔ میں عرض کروں گا مولا یہ سبھی آپ کے چاہنے والے ہیں، مگر مولا برداشت نہیں کرتے کسی مومن کے کان پر زینب کی آواز پڑے۔ مولا اس وقت آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب زینب کی آواز شرابیوں کے کانوں میں پڑتی تھی، جب زینب کی آواز شام کی دربار، شام کی بات۔ اصحاب چلے گئے، اب مولا اور آگے بڑھے، اب محلے بنی ہاشم سے گزرتے ہوئے جب مولا بالکل اپنے گھر کے دروازے کے قریب آئے نا، حسن و حسین سارے بچوں نے سہارا دیا ہوا تھا، اب مولا کہنے لگے حسن تو بھی مجھے سہارا نہ دے، حسین کو بھی مجھے سہارا دے، میں خود اپنے پاؤں سے چل کر گھر میں جانا تھا۔ بچے کہہ رہے ہیں مولا کے بابا بہت خون بہ چکا، بابا بہت کمزوری آ گئی، کہ ایسا نہ ہو کہ اور مشکل ہو جائے، مگر اولاد والوں سنیں گے علی کہتے مولا علی فرماتے حسن میں نہیں چاہتا مجھے تم سہارا دو، حسن حسین مجھے چھوڑ دو، میں اپنے پاؤں سے چل کے اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ بچے پوچھنے لگے بابا آخر سبب کیا ہے؟ بہت زحمت ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، خود اکیلے کیوں جانا چاہتے؟ سنیں گے اولاد والوں جواب۔ مولا رو کے فرمانے لگے میں نہیں چاہتا مجھے زینب اس حالت میں دیکھے، کہیں زینب پریشان نہ ہو جائے۔ مولا ایک ضربت لگی مگر نہیں چاہتے زینب اس حالت میں دیکھے۔ مولا کربلا آئیے سکینہ
دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اور بابا کا سر سجدے میں ہے اور شمر خنجر لے کے اللہ جانے حسین کے دل میں جان گزر رہی ہوگی. سکینہ آئی, جناب زینب آئی, او سیدو مجھے معاف کرنا, مومنین و مومنات مجھے معاف کرنا. بڑی سخت روایت ہے, کتاب ریاحین شریعہ کی روایت ہے, میں کبھی نہ پڑھتا, لوگ مجھے بھی سید کہتے ہیں. سیدو مجھے معاف کرنا, بڑی سخت روایت ہے, میں کبھی یہ روایت نہیں پڑھتا, مگر امام فرماتے ہیں ذاکر روایت کتنی بھی سخت ہو ہمارے عزاداروں سے چھپانا نہیں, انہیں پتا تو چلے کربلا میں ہم پہ کیا گزری ہے. عزاداروں جب شمر حسین کی گردن پہ خنجر چلانا چاہتا تھا, جناب زینب بھی دوڑتی ہوئی آئی, سکینہ بھی دوڑتی ہوئی آئی. جناب زینب نے ایک جملہ کہا, اے شمر مجھے اتنی مہلت دے دے, میرا بھائی آخری سجدہ کر رہا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, 3 دن کا بھوکا, مجھے اتنی اجازت دے دے اما زہرا کی چادر کا سایہ بناؤں, میرا بھائی اطمینان سے سجدہ کر لے. اولاد والوں سنیں گے, بڑا سخت جملہ ہے. شمر نے کیا جواب دیا؟ شمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا, شمر نے نیزے کی انی کو اپنی طرف کیا, نیزے کے پشت سے زینب کو اس طرح سے ہٹایا, یا اللہ, زینب جا کے زمین پہ گری, آواز دی عباس 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 کہا, دیکھو زینب سے کیا گزر رہی ہے. یہی وقت ہے دعا کی قبولیت کا, اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی سب مل کے بلند آواز میں کہیے, یا غفار یا ستار, بلند آواز, یا غفار یا ستار, یا ماتم حسین.